یہاں پہ جو امیگریشن پالیسیز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا رخ کیا ہوگا، کن لوگوں کو پسند کیا جا رہا ہے، کن لوگوں کو پسند نہیں کیا جا رہا۔ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جنہیں پسند نہیں کیا جا رہا فار اے ورائٹی آف ریزن، ان کے لیے جو ہے وہ ٹریول بین لگایا جا رہا ہے۔ اور کل کی بات ہے کہ اس ٹریول بین میں جو ہم جون 2025 کو لگایا گیا تھا، وہاں سے دیکھ رہے ہیں وہ 19 کنٹریز جو ہیں اس کی اگر ترتیب میں آپ چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ 19 کنٹریز نہیں ہیں، اب 39 کنٹریز ہیں۔ تو another 20 کنٹریز جو ہیں وہ اس لسٹ میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ اور یہاں پہ میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں بہت سے لوگ کنفیوز بھی ہیں اور وہ سمجھ نہیں پائے گا کہ جناب ایک ٹریول بین جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو امیگریشن کی پروسیسنگ ہے اس کو جو ہالٹ کیا گیا ہے، ان میں بنیادی فرق کیا ہے۔ اگر آپ زیادہ گہرائی میں نہ بھی جائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ٹریول بین جو ہے وہ کافی عرصے سے اس کے بارے میں باتیں ہوتی رہی تھی، اور اسی طرح سے جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اپنی کیمپین سے، جو فرسٹ الیکشن کیمپین سے کامیاب ہوئے تھے، تو ٹریول بین جو ہے ان کے الیکشن کے وعدوں کے مطابق جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا تھا۔ اور اس کے بارے میں جو ٹریول بین تھا، کیونکہ اس میں زیادہ تر مسلم کنٹریز تھے تو اس کے بارے میں خاصا احتجاج وغیرہ بھی ہوا، اور اس میں یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ان لوگوں پہ بھی پابندی لگ گئی تھی کہ جو گرین کارڈ ہولڈرز تھے، تو وہ چیزیں ایک سائٹ پہ کر دی گئیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو سیکنڈ ٹینیور ہے جس کے اندر وہ آئے ہیں الیکشن کامیابی کے بعد، تو جون 2025 میں 9 کنٹریز کے خلاف ٹریول بین لگایا گیا۔ اور یہ ٹریول بین جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں، یہ جن ممالک کی انہوں نے بات کی تھی 19 کنٹریز کی، ان کے جو سٹیزن ہیں یا ایسے لوگ کے جو وہاں پہ پیدا ہوئے تھے، اگر وہ ان کنٹریز سے ٹریول کر کے آ رہے ہیں تو ان 19 کنٹریز کو اس کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں پارشل ریسٹرکشنز ہیں اور اس میں ٹوٹل بین ہے۔ تو ٹوٹل بین سے مراد یہ ہے کہ جو امیگرینٹس ہیں، گرین کارڈ ہولڈر نہیں، امریکن سٹیزن نہیں، امیگرینٹس ہیں، یعنی ان کے پاس جو ہے امیگریشن کا ویزا مل گیا، کوئی شخص کانسلیٹ جاتا ہے، ایمبیسی جاتا ہے، اسے ویزا مل جاتا ہے، تو اس کے پاس امیگرینٹ ویزا ہے، یا مخصوص ان کے پاس ٹیمپرری ویزا ہے، جس طرح سے وزٹر ویزا ہے یا اسٹوڈنٹ ویزا ہے۔ کئی جگہوں پہ J1 ویزے پہ بھی پابندی لگا دی گئی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں کہ جن کے پاس اس قسم کے ویزے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو امیگرینٹ ویزا ہے اس پہ پابندی ہے، تو وہ ریسٹرکٹیو زون میں آ جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان پر پارشل ریسٹرکشن لگائی گئی ہیں۔ لیکن ٹوٹل بین سے مراد یہ ہے کہ ہر قسم کا امیگرینٹ ویزا اور ہر قسم کا نان امیگرینٹ ویزا حاصل کرنے والے ان کو روک دیا گیا تھا۔ تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ لسٹ جو ہے جس وقت اناؤنس ہو گئی تھی، اس کے کچھ دنوں کے بعد یہ کہا گیا کہ اس میں اور کنٹریز بھی شامل ہوں گے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی نئے کنٹریز کی بات کی جاتی ہے، جتنے اگریسو ہو کے وہ سامنے آئے تھے، اس میں ہر کنٹری کا آدمی ود دی ایکسیپشن آف انتہائی رچ کنٹری، یورپین کنٹری، باقی جو ایشیا، افریقہ وغیرہ وغیرہ، لیٹن امریکہ، ساؤتھ امریکہ، وہاں کے کنٹریز کے لوگ تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوا۔ مجھے بہت سی ای میلز آتی رہیں، ٹیلی فون کالز، یہاں تک کہ پاکستان سے، کہ جناب کیا ہوگا، کیا اس کو پاکستان کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو اب جو میں بات کر رہا ہوں ٹیوزڈے یعنی کل جو اناؤنس ہوا تھا، جس کے بارے میں لوگ اپنی سانسیں روک کے بیٹھے ہوئے تھے، جی نہیں، پاکستان اس میں شامل نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بتاتا چلوں کہ جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں، اور خاص طور پہ وہ کنٹریز، کیونکہ ان کے بارے میں بات کرتا رہتا ہوں، کہ جہاں پہ اس پروگرام کو اردو میں یا پنجابی میں یا ہندی میں دیکھا جاتا ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ظاہر ہے کہ افغانستان اور ایران اس فہرست میں شامل ہے، لیکن اس سے ہٹ کے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ساؤتھ ایشیا میں جو ہے کسی پہ بھی یہ قہر جو ہے وہ نازل نہیں ہوا۔ اب اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے، اس کی ظاہر جسٹیفیکیشن بھی ہونی چاہیے۔ تو جسٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا کہ ہم نے ان کنٹریز کے اوپر پابندی لگائی ہے، کیونکہ سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ جناب آپ ان لوگوں پہ پابندی انڈیویجولز پہ پابندی لگائیں کہ جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سیکیورٹی، آپ کے ملک کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے، یا پھر سیفٹی ایشوز ہے، یا ان کا کرمنل ریکارڈ ہے، یا ان کا تعلق جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر اس قسم کی صورتحال ہے
تو یقیناً اس کی جسٹیفیکیشن موجود ہے. لیکن اگر آپ پورے ملک پہ پابندی لگا دیتے ہیں تو کتنا بھی گیا گزرا ملک کیوں نہ ہو, کتنا بھی غریب ملک کیوں نہ ہو, کتنا بھی ایسا کنٹری نہ ہو کہ جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اتنی بری ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ ایسے انڈیویجولز ہوں گے کہ جن کا دامن صاف ہے, ان پہ کوئی بھی, لیکن اس منطق کو جو ہے تسلیم نہیں کیا گیا. اور اس وقت جو اعلان کیا گیا ہے اس میں دوبارہ یہی کہا گیا کہ جناب جو کرپٹ کنٹریز ہیں, کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ پور کنٹریز کو ہدف بنایا جا رہا ہے, کچھ نے کہا کہ ایسے کنٹریز ہیں کہ جہاں پہ بلیک اینڈ براؤن رہتے ہیں ان کو ہدف بنایا جا رہا ہے. لیکن اس کے بارے میں ایڈمنسٹریشن کی جانب سے, ڈونلڈ ٹرمپ کی کیبنٹ کی جانب سے اور خود ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے ایسی باتیں نکلی کہ جس سے یہی معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ جو ہے ایک ریشل پالیسی کے حوالے سے کیا جا رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کے پاس اپنا لاجک ہے اور وہ اپنے لاجک کو استعمال کرتے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ جی نہیں, بالکل یہ باتیں غلط ہیں, کوئی بھی ریشل پالیسی نہیں ہے. ہم ان لوگوں کو روک رہے ہیں کہ جہاں پہ لا انفورسمنٹ مضبوط نہیں ہے, جہاں پہ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ فراڈ کے ذریعے سے بھی بنائے جا سکتے ہیں, اور جہاں پہ جو کورٹس ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کرنی, بے انتہا کرپٹ ہے, وہاں کرپشن وہاں پہ موجود ہے, اور اس ملک کے کنٹریز جو ہے وہ ہم سے بات بھی نہیں کر رہے اور ہماری بات سن نہیں رہے, اور ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے کنٹری سے لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو پھر سیکیورٹی کے اعتبار سے آپ کو ان کو بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا لوگوں کا کہ جو یہاں پہ آ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو جو سیکیورٹی سے متعلقہ جو میوچول اقدامات ہم کر سکتے ہیں اس پہ آپ کو رضامندی ظاہر کرنی پڑے گی, تاکہ ہم دونوں جو کنٹریز بیرون ملک ہیں اور ان کے شہری یہاں پہ آنا چاہتے ہیں اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ اس قسم کے اگریمنٹ ہو سکیں کہ جس میں سیکیورٹی کے مسائل جو ہیں وہ بہتر کیے جا سکے, اور انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ کی جائے جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کے جو آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھیجیں اس ملک میں, امریکہ میں, کہ جن کا, جس طرح شروع میں کہا, جن کا دامن جو ہے وہ صاف ہے. تو اب ان بنیادوں کے اوپر اگر دیکھا جائے تو ایسا محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کنٹریز کو اس لیے ان کا خروج ہوا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکہ کو جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں کر سکے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پارشل ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی بہت سے کنٹریز پہ جو ہے وہ مکمل بین لگا ہے. تو 19 کنٹریز تو وہی تھی جس کی ابتدا جو ہے وہ جون 2025 میں ہو گئی تھی, اور اس کے بعد ان پہ بھی پارشل اور فل پابندیاں لگی ہوئی تھیں, اور اس کے بعد جیسا میں نے بتایا آپ کو, انہوں نے کہا کہ ہم اور لوگوں کو بھی شامل کریں گے, اور کنٹریز کو بھی شامل کریں گے, اور اس کے بارے میں جو گیس ورک دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اپروکسیمیٹلی another 10-12 کنٹریز جو ہے اس میں شامل کی جا سکتی ہیں, لیکن ان میں 20 کنٹریز کو شامل کیا گیا. اب یہ 20 کنٹریز جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں, اور اب ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 39 ہو چکی ہے, 39 کنٹریز. اب اس کے بارے میں یقیناً سول لبرٹیز, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اور امیگریشن گروپس کی جانب سے بہت سی آوازیں سننے میں آ رہی ہیں, اور بنیادی طور پہ ان کا کہنا یہ ہے کہ نہ صرف وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ جو اپلیکنٹ تھے اور یہاں پہ آنا چاہتے تھے, بلکہ انہی کے رشتہ دار جو اس ملک میں رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, ان کے لیے بھی دشواریاں ہوں گی, کہیں پہ موت ہو جاتی ہے, کہاں پہ خوشی کا مقام ہے, آپ ان لوگوں کو اس سے محروم کر دیں گے. اس کے علاوہ سرمایہ کاری کی بہت سی صورتیں ہیں جو ختم ہو جائیں گی. ہیومینیٹیرین لیول کے اوپر لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں, کئی کنٹریز میں ان کی اپنی جانیں جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے, وہاں سے نکل کے آنا چاہتے ہیں, تو یہ تمام معاملہ جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا, اور اس کی وجہ سے وہ لوگ کے جو اپلیکنٹس کے طور پہ آنا چاہ رہے تھے وہ, اور اس کے ساتھ ہی ان کے فیملی ممبرس کے لیے جو ہے وہ ایکسٹریم ہارڈ شپ جو ہے وہ پیدا ہوگی. اب اس میں بہت حد تک سچائی بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی جہاں پر سیکیورٹی اور سیفٹی کا معاملہ ہے اس کا بھی حل موجود ہونا چاہیے. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں, میری اپنی اوپینین یہ ہے کہ اس میں بہت سے کمپرومائزز کیے جا سکتے تھے, کیونکہ یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ اس ملک کی سیکیورٹی جو ہے وہ مضبوط ہو, یہاں پہ سیفٹی ہو, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر جگہ پہ نیشنل سیکیورٹی کا ورد کر کے ہر قسم کا کام کر دیا جائے, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے.
تو اب ان کنٹریز کے دوسری جو میں بات اسی سے متعلقہ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ تو ٹریول بین ہے. اس کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ امیگرینٹ بینیفٹ پروسیسنگ جو ہے، جس میں گرین کارڈ ہولڈر کی گرین کارڈ کی پروسیسنگ ہے، اور اس کے ساتھ ہی امریکن سٹیزن شپ کی پروسیسنگ ہے نیچرلائزیشن کے لیے. تو یہ دو بڑی چیزیں ہمیں سامنے نظر آتی. اس کے علاوہ بہت سی قسم کے اور بینیفٹس ہیں، جس طرح سے ٹریول بینیفٹس ہیں، امپلائمنٹ آتھورائزیشن جس کو دیا جاتا ہے تو وہ بینیفٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جس طرح سے کینسلیشن آف ریموول کا معاملہ تھا، پولیٹیکل اسائلم کے معاملات ہیں، اور لمبی لسٹ ہے اس کی. گزشتہ پروگرام میں اسے کور کر چکا. تو ان لوگوں کے لیے جو ہے جو راستہ 19 کنٹریز کے لیے انہوں نے مکمل طور پہ بند کر دیا. ان کے لوگ گرین کارڈ کے انٹرویو کے لیے گئے تھے، وہ گرین کارڈ کے انٹرویو نہیں ہو سکے. نیچرلائزیشن کی سیریمنی کے لیے لوگ گئے تھے، ان کی سیریمنی کمپلیٹ نہیں ہو سکی. تو ان لوگوں پہ تو مکمل طور پہ جو بینیفٹس ہے، اس سے مراد یہ ہے، فرق جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو ریسٹرکٹیو بینیفٹس ہیں اور ان بینیفٹس کے اوپر جو پابندی کئی جگہ پہ لگائی گئی ہے، وہ 19 کنٹریز کے علاوہ ایک اکراس دا بورڈ بھی ہے. مثال کے طور پہ جو اسائلم کا طریقہ کار ہے اس کو روک دیا گیا ہے. اور پھر اسائلم کا جو ڈیسیجن ہے، جن لوگوں کے انٹرویو بھی ہو چکے ہیں، ان انٹرویوز کو بھی آگے بڑھنے سے روک دیا گیا. اس سے مراد یہ ہے کہ اب اگر وہ ڈیسیجن کی اسٹیج تک پہنچ چکے تھے تو ڈیسیجن نہیں کیا جائے گا. اس میں تمام لوگ شامل ہیں. جو 19 کنٹریز کا حشر ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو باہر سے آ رہے ہیں، وہ اس ملک میں ہیں، آلریڈی یہاں پہ موجود ہیں. ان کی اپلیکیشنز وغیرہ پینڈنگ تھی، جس طرح سے میں نے آپ کو گرین کارڈ کا بتایا اور اسی طرح سے نیچرلائزیشن کا بتایا، اور اس کے علاوہ جو دیگر بینیفٹ اپلیکیشنز ہیں. تو تمام چیزیں جو ہے روک دی گئی ہیں. اور پھر اس کا خاتمہ یہیں پہ نہیں ہوا. اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ جن لوگوں نے یہ 19 کنٹری سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، جنہوں نے اسائلم کے ذریعے سے گرین کارڈ حاصل کیا، یا جن کی صرف اسائلم اپلیکیشن اب تک جو ہے وہ منظور کی گئی ہے، اس کو دوبارہ جو ہے اس کی جانچ پڑتال کی جا سکتی ہے، ان کا ریویو جو ہے دوبارہ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کا صرف اسائلم کے ڈیسیجن کا معاملہ تھا، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ہے یہ تمام بینیفٹس وغیرہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جس میں اسائلم کی اپلیکیشنز بھی ہیں جن کو وہ کھول کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے اسائلم کس طرح سے حاصل کیا تھا. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی جھول رہ گیا ہو اور ان کے اسائلم کی جو منظوری ہے اس کو روک دیا جائے. اب اس میں ایک پہلو ایک لائر کے طور پہ میں دیکھتا ہوں، اور اس وقت ہمارے سامنے بھی ہے، تو اس کے بارے میں مختلف قسم کی لیٹیگیشن جو ہیں وہ سامنے آنے والی ہیں. گو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے ایشو ہیں جس پہ کانگریس جو ہے یقیناً وائٹ ہاؤس کے ساتھ ہے، اور اسی طرح سے یونائیٹڈ اسٹیٹ سپریم کورٹ جو ہے اپنے کنزرویٹو پوائنٹ آف ویو سے وہ اس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ایشوز ہیں جو ابھی تک سپریم کورٹ تک نہیں پہنچے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوور کورٹس کے اندر، لوور کورٹ سے مراد لوور فیڈرل کورٹس میں جو ہے ان کی سنوائی بھی کی گئی. اور کئی جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جو کوششیں تھیں اس کو ریورس کیا گیا، اور یہ اس کے اشارے ابھی بھی مل رہے ہیں. تو اگر یہ ذہن میں رکھ کے ہم آگے بڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی اس سلسلے میں مزید لیٹیگیشن وغیرہ جاری رہے گی. اور پروگرام کے شروع میں جس طرح سے میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے گولڈ کارڈ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پلیٹینم کارڈ کے بارے میں بتایا تھا، اس میں ایک حصہ جو ہے مجھے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جو ٹیکسیشن کے معاملات ہیں، ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے نہیں، اگر ٹیکسیشن لا میں جو ہے تبدیلی کرنی ہوتی ہے تو اس میں قانون سازی ہوتی ہے، اور وہ قانون سازی جو ہے وہ کانگریس کے ذریعے سے کی جاتی ہے. تو جہاں پہ ٹیکسیشن کی انہوں نے بات کی تھی، اگر وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے اور خاص طور پہ پلاٹینم کارڈ والوں کے لیے، تو وہاں پہ بھی لیٹیگیشن ہو سکتی ہے. اور باقی جو EB1 اور EB2 کو ایک طریقہ کار بنایا گیا، اس کے بارے میں بھی ابھی سے جو ہے کچھ لوگوں نے باتیں شروع کر دی. تو اب اس میں بہت سی ہم دیکھیں گے کہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں گے، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہی جا کے یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو سکے گا. بائی دا وے انٹرسٹنگ نیوز ایک اور یہ ہے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اب جو ہے تقریباً 10,000 لوگ جو ہیں آلریڈی لائن میں ہیں
ٹرمپ کے گولڈ کارڈ اور ٹرمپ کے پلانٹینم کارڈ کے حصول کے لیے 10,000 لوگ جو ہیں آلریڈی لائن اپ ہو چکے ہیں. تو سمراد یہ ہے کہ اگر انہوں نے 15,000 پروسیسنگ فیس دے دی ہے اور اس کے بعد جو ہے انہیں جس طرح میں نے بتایا مختلف مراحل سے گزرنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر ان کی ویٹنگ وغیرہ کے بعد جو ہے ان سے باعزت طور سے ان سے حاصل کریں گے ان کا گفٹ.